الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کچھ اہم مصروفیات کی وجہ سے پروگرام کے اندر تاخیر سے پہنچ رہا ہوں، لیکن کافی تاخیر اور ڈیلے ہونے کے باوجود صرف ناغے سے بچنے کے لیے یہ ارادہ کیا ہے کہ آج کی نشست ضرور کر لی جائے۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کی طرف سے سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ درس قرآن.com کی انتظامیہ کی طرف سے ایک بار پھر ابتدا میں ہی یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ جو صاحب یا جو صاحبہ جہاں کہیں سے بھی سوال بھیج رہے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے نام اور شہر کے نام کے ساتھ اپنے ملک کا نام ضرور درج کریں۔ محمد جمیل صاحب نے کلکتہ انڈیا سے یہ پوچھا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے تھے تو صحابہ اسے گرنے نہیں دیتے تھے اور منہ اور جسم پر مل لیا کرتے تھے محبت کی وجہ سے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے کہ کسی بزرگ کی قبر کو دھو کر اس کا پانی لے کر اپنے جسم پر لگایا جائے اور منہ پر ملا جائے؟ کیونکہ ایک صاحب کہنے لگے جیسے صحابہ کیا کرتے تھے ہم بھی یہ محبت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کے بارے میں، یعنی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی یا وضو کا مستعمل پانی جب اعضائے بدن سے، جسم کے اعضائے مبارکہ سے لگ کر کے نیچے گرا کرتا تھا، تو اس کے بارے میں حضرات فقہاء اور محدثین کا اختلاف ہے۔ ایک بہت بڑی جماعت کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات طاہر تھے، یعنی یہ پانی پاک تھا، اور ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے یہ پانی مس ہو کر کے نیچے لگا تو اس کے اندر برکت ہے، اس کے اندر سعادت ہے، اس کے اندر رحمت ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خصوصی شفقت، برکت و رحمت اور نور کا ذریعہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ الگ ہے، لیکن کسی بزرگ کو یا ولی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کرنا یہ شرعاً درست بات نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ ہے کہ وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا بچا ہوا پانی صحابہ جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کلائی مبارک، ہاتھ مبارک، چہرہ مبارک پر جو پانی لگا وہ نیچے کو گرنے نہیں دیتے تھے، صحابہ کرام اپنے جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ تو یہ ہے کہ قبر کو دھو کر اس کا پانی کوئی شخص پیے، تو یاد رکھیں کہ قبر کو دھو کر اس کے پانی کو ایسا درجہ دینا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کا درجہ اور مقام ہے، یہ آپس کے اندر قیاس کرنا یا یہ آپس کے اندر ملانا بالکل درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پان کو دھو کر اس کے پانی کو استعمال کرنے کا تو کہیں تذکرہ نہیں آتا، تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ طریقہ کار اختیار کرنا کہ کسی بزرگ یا کسی ولی کی قبر کو دھویا جائے اور اس کے پانی کو کوئی شخص پیے یا استعمال کرے، یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے، اور اس طرح کا قیاس کرنا بھی شرعاً غلط ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ یہی وہ راستہ ہوتا ہے جس سے شرک کی طرف، بدعت کی طرف راستے نکلتے ہیں اور نت نئے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے کسی عمل کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا، بچنا شرعاً فرض اور ضروری ہے۔ کیا ایسا کہنا صحیح ہے کہ آج بارش نہیں ہوگی؟ کیونکہ میں نے نیوز پیپر میں پڑھا ہے اور بہت سارے لوگ موبائل میں یا نیوز پیپر میں دیکھ کر ایسا کہتے ہیں کہ ایسا کہنے سے ایمان میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا، کیونکہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کہنا صحیح نہیں ہے، اللہ کو پتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نیوز پیپر یا ٹی وی، ریڈیو، موبائل یا خبر وغیرہ کے اندر جو بات آتی ہے اس کے اندر کہیں بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ ہم جو ہے قطعی طور پر یا یقینی طور پر یہ دعویٰ کریں کہ جناب
اب بارش ہوگی یا بارش منقطع ہوگی یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی یہ بات بتائی جاتی ہے وہ مختلف فلکیات کے حساب کتاب کو، مختلف سیاروں اور موسم کی حرارت اور برودت کو اور اس ٹمپریچر کو باقاعدہ وزن ناپ تول کر کے ایک اندازہ بتایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اندازہ بتانے میں شرعاً کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ لوگ پرانے بزرگ، پرانے جو بڑی عمر کے لوگ بوڑھے ہوا کرتے تھے، وہ بڑے بوڑھے، اسی طرح بڑی بوڑھی خواتین، وہ آسمان کو دیکھ کر کے اندازہ لگایا کرتی تھی، ہاں بادل آئے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ بارش ہو جائے گی، کالے رنگ کے بادل آئے ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اسی طریقے سے بعض اور لوگ کچھ اور طریقوں سے اندازہ لگایا کرتے تھے۔ تو یہ یاد رکھیں اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ایک عرصہ دراز تک بہت ساری جگہوں پر اور اب بھی بہت ساری جگہوں پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جو محکمہ موسمیات کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر کہا جاتا ہے امکان ہے، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں موسم کے اندر حرارت اور ٹمپریچر اتنا ہونے کا امکان ہے، پاسبلٹی ہے، امکان ہے، احتمال ہے، اس کے اندر قطعی طور پر، یقینی طور پر کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی شخص نیوز پیپر کو دیکھ کر، موبائل یا خبروں کو سن کر کے یہ کہے کہ آج بارش نہیں ہوگی، تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نعوذ باللہ کوئی وہ غیب کے علم کے جاننے کا دعویٰ کر رہا ہے، یا کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اللہ رب العزت کے اختیارات میں تصرف کرنے کی کوئی بات کر رہا ہے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لہذا یہ شرعاً جائز ہے۔ میری خان نے اسلام آباد پاکستان سے پوچھا ہے، خوشبودار نیل پالش مارکیٹ میں آئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ لگانے کے بعد بھی پانی ناخنوں تک پہنچ جاتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ وضاحت کر دیں۔ دیکھیں اصل بات تو یہ کہ اگر واقعی یہ نیل پالش لگا کر پانی پہنچ جاتا ہو تو ٹھیک ہے، اگر اس کی تحقیق ہے تو وضو شرعاً درست ہو جائے گا، لیکن اگر یہ بات نہ ہو کہ نیچے تک پانی، تہ تک پانی پہنچتا ہو بصورت دیگر، ایسی صورت میں اس کا استر لگا ہو تو اسے ہٹا کر اور صاف کر کے پھر شرعاً وضو کرنا ضروری ہوگا، اس کے بغیر شرعاً وضو درست نہیں ہوگا۔ ماریا صاحبہ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ اسماء مبارکہ کے وظائف جہاں روحانی معاملات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، وہیں دنیاوی مشکلات سے بھی چھٹکارا دلانے کا باعث ہے۔ گھریلو اور کاروباری زندگی میں اتار چڑھاؤ آنے کی صورت میں نماز عشاء کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ 303 مرتبہ یا مجیب یا وہاب پڑھیں اور بعد از تسبیح اسم مبارکہ اللہ سے نہایت خلوص اور دردمندانہ انداز میں اپنی مشکلات دور اور حاجت پوری کرنے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ٹھہرے گی۔ وظیفے کے لیے ہی صرف نماز نہ پڑھیں بلکہ پنجگانہ نماز کو بھی اپنی عادت بنائیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا میں دعا پڑھ سکتی ہوں؟ پلیز جواب دے دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کتاب میں کیا کیا وظائف لکھے ہوئے ہیں اور کیا ہے کیا نہیں ہے، میں باقی وظائف کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہوں۔ جب تک تمام وظائف کو دیکھا نہ جائے تو بغیر دیکھے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تاہم سوال کے اندر جو آپ نے وظیفہ ذکر کیا یا مجیب یا وہاب پڑھنا، یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور نماز کے بارے میں جو بات لکھی ہے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے نماز نہ پڑھی جائے بلکہ پنجگانہ نماز کا بھی اہتمام کریں، اور صلاۃ الحاجت احادیث طیبہ سے ثابت ہے، لہٰذا وہ بھی آپ کریں۔ یہ وظیفہ جو ذکر کیا گیا یہ شرعاً درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن باقی وظائف کیسے ہیں کیسے نہیں جب تک ان کو دیکھا نہ جائے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ البتہ ایک اصولی بات میں وظائف کے بارے میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے اگر کوئی وظیفہ قرآن کریم کی آیات پر مشتمل ہو، احادیث طیبہ پر مشتمل ہو، اسماء حسنہ پر مشتمل ہو، معصور، مروی، منقول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دعا پر مشتمل ہو تو یہ شرعاً درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں نے پھر بتا دیا، قرآنی آیات، احادیث طیبہ، معصور، مروی، منقول دعائیں، اسماء حسنہ۔ لیکن اگر یہ معاملہ ہو کہ جناب نامعلوم المعنی الفاظ ہیں یا مبہم الفاظ ہیں یا مجہول معنی پر مشتمل الفاظ ہیں یا غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہے، اور غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کے اندر کسی یا میکائیل یا جبرائیل یا کہہ کر کے کسی بزرگ یا ولی سے باقاعدہ مدد طلب کی گئی ہے، تو اس طرح کے وظائف شرعاً درست نہیں ہے، نہ ہی ایسے تعویذات درست ہیں، نہ ہی ایسا دم درست ہے، اور نہ ہی ایسے وظیفے درست ہے۔ اس لیے ان تمام شرائط کا اہتمام کرنا اور خیال رکھنا شرعاً ضروری ہے۔
ام ادریس صاحبہ نے سندھ سے پوچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ قضا نماز کے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، قضا نماز کے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، صرف 3 تسبیحات کے بقدر کھڑے رہیں تو بھی نماز درست ہو جائے گی۔ دیکھیں آپ نے جو سنا ہے وہ ادھورا سچ ہے، ادھوری بات سنی ہے۔ یہ بات کہ قضا نماز کی فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت، قضا نماز کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ فرض نماز کوئی بھی ہو، چاہے وہ ادا ہو چاہے وہ قضا ہو، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر یاد رکھیں آپ کو 3 طرح کے اختیارات ہیں۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 آپشن ہیں۔ پہلا اختیار یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہتے 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں۔ تیسرا اختیار یہ 3 تسبیح یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر خاموش رہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی کام کر لیں شرعاً درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور یہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کا مسئلہ ہے، چاہے قضا ہو یا ادا ہو۔ کبھی کبھی نماز میں کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا؟ پلیز یہ مسئلہ سمجھا دیں، اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے، آمین۔ یہ بات کہ کئی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں تو میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ نماز کے ضروری مسائل کا سیکھنا لازم ہے۔ جو ضروری، بنیادی، کلیدی، اہم ترین بنیادی مسائل ہیں ان کو تو سیکھیں اور ان کو سیکھنے کا اہتمام کریں۔ تاہم اگر کسی وقت معلوم نہ ہو کہ اس عمل کے کرنے یا چھوڑنے سے شرعاً سجدہ سہو واجب ہو گیا یا نہیں، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کر لیں۔ اچھا، اب بعد میں اس کے بارے میں معلوم کر لیں، تحقیق کر لیں۔ اگر فرض چھوڑ دیا تھا اور آپ نے سجدہ سہو کیا ہے تو پھر یاد رکھیں فرض کوئی اگر نماز کے اندر آپ نے چھوڑ دیا تو اس کی تلافی، اس کا ازالہ سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتا، اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی، اس کا اعادہ اور لوٹانا، دوبارہ پڑھنا شرعاً لازم اور ضروری ہوگا۔ اور اگر کوئی واجب چھوڑ دیا تھا یا فرض اور واجب کا تکرار کیا ہے یا تاخیر کی ہے کسی واجب کی ادائیگی میں، تو پھر ایسی صورت میں اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو چکی ہے اور آپ نے سجدہ سہو جو کیا وہ درست کیا اور آپ کی نماز درست ہو گئی۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ زوجہ عبداللہ نے سندھ سے پوچھا ہے، مجھے کان میں درد ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ کان میں پانی نہ جائے، تو جب غسل کرنا ہوتا ہے تو حکم ہے سارے جسم کے بالوں کو پانی لگے، تو اندر پانی ڈالیں یا صرف ہاتھ کو لگا کے اندر ہاتھ پھیرا دیں، غسل ہو جائے گا یا نہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ دیکھیں کان کے سوراخ میں بالکل اندر تک، گہرائی تک پانی پہنچانا غسل کے اندر کوئی فرض اور لازم نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یعنی اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کان کی گہرائی کے اندر تک، سوراخ کے بالکل اندر تک پانی پہنچایا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ پانی جو کان کے اندر جس حصے تک چلا جایا کرتا ہے بس وہ کافی ہے، اندر گہرائی تک پانی پہنچانا ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی غسل ہو جائے گا۔ اگر کچھ غریب شخص عمرے پر جا رہا ہو اسے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ آدمی مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اب چاہے وہ عمرے پہ خرچ کرے، کھانے پینے پہ خرچ کرے، جہاں کہیں پر بھی کرے، اصل بات یہ کہ مستحق زکوٰۃ کو رقم کا مالک بنا دیا جائے، پھر وہ جیسے چاہے جہاں چاہے خرچ کرے۔ اگر کسی کو نلکا لگوا کے دینا ہو تو وہ بھی زکوٰۃ کے پیسے میں دے سکتے ہیں نہیں؟ لیکن زکوٰۃ کے پیسوں سے ایسا نلکا تو آپ نہیں لگوا سکتے کہ وہ نلکا آپ نے لگایا اور سب لوگوں کے لیے مشترکہ طور پر، وہ نہیں، بلکہ اس میں بہتر بات یہ ہے کہ کسی بھی مستحق شخص کو آپ پیسے دے دیں اور پھر اس کے بعد اس کی مرضی وہ نلکا لگوائے یا کسی اور کام کے اندر خرچ کرے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اور اگر آپ نلکا لگا کر کے دیتے ہیں تو ہاں، نلکے کی جو قیمت اور مالیت ہے وہ آپ نلکا اس کی ملکیت کر دیں تو جتنی اس کی مالیت اور رقم ہوگی اس کے بقدر آپ کی زکوٰۃ گویا کہ ادا ہو گئی۔ بنت سلیم چینئی شہر انڈیا سے پوچھتی ہے، صحابیہ عصمت بنت حبان رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہو تو برائے مہربانی بتا دیں، میں ان کی سیرت پڑھنا چاہتی ہوں اور بہت ڈھونڈا پر مجھے ملے نہیں، ان کے بارے میں کوئی بات یا کوئی معلومات ہو تو ضرور بتائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیں یہ ایک صحابیہ ہیں اور ان کا نام ہے عصمت بنت حبان رضی اللہ تعالی عنہا،
اور پورا ان کا جو نام لکھا گیا ہے وہ ہے عصمت بنت حبان ابن صخر ابن خنسا. یہ انصاریہ ہے. ان کا تعلق جس قبیلے سے، اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو حزام. قبیلہ بنو حزام سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے. یہ ان کا ابتدائی اور سرسری تعارف ہے. نسب نامہ بھی میں نے ذکر کر دیا ہے. البتہ اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہو تو الاصابہ فی تمییز الصحابہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر آپ اس کی مکمل تفصیل پڑھ سکتی ہیں. کلیم اللہ خان صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا ہے، میں اسلام آباد میں جاب کرتا ہوں اور فیملی کے ساتھ یہاں رہتا ہوں. میرا آبائی گاؤں چارسدہ خیبر پختونخوا ہے. مہینے کے بعد چارسدہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے. میرا سسرال پشاور میں ہے. اسلام آباد سے چارسدہ جاتے ہوئے کبھی پہلے سسرال کے ہاں رکتا ہوں اور کبھی گاؤں سے اسلام آباد آتے ہوئے رکتا ہوں. کیا مجھے اور میری وائف اور بچوں کو سسرال میں قصر نماز پڑھنی ہی چاہیے؟ گاؤں میں پوری نماز پڑھتا ہوں، اگرچہ 15 دن سے کم بھی ٹھہرتا ہوں. واپسی پر کیا اسلام آباد انٹر ہونے پر قصر ختم ہو جاتی ہے یا محلہ اور آفس کی مسجد پر ختم ہوتی ہے؟ پلیز آج ان مسائل کو شامل کر دیں. دیکھیں بات یہ، چارسدہ آپ کا وطن اصلی ہے. اگر آپ نے اسے مستقل طور پر چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، یعنی اگر آپ کا یہ ارادہ ابھی تک نہیں بنا کہ میں مستقل طور پر ساری زندگی میں کبھی چارسدہ جا کر کے مستقل بنیاد پر نہیں رہوں گا، ایک تو ہے کسی وقت جانا، جا کر کے ملاقات کرنا، وہ نہیں. اگر آپ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں کبھی بھی زندگی میں مستقل بنیاد پر چارسدہ میں سکونت اختیار نہیں کروں گا تو پھر تو اب وہ چارسدہ آپ کا وطن اصلی نہیں رہا. لیکن اگر آپ نے مستقل طور پر چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا تو پھر یاد رکھیں کہ یہ چارسدہ آپ کا وطن اصلی ہے. یہاں آپ جب بھی آئیں گے تو آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ پوری نماز ادا کریں گے اگرچہ 15 دن سے کم آپ کا قیام ہو چارسدہ میں. اور پشاور میں جب آپ سسرال جائیں گے تو آپ ہوں یا آپ کے اہل خانہ، یہاں اگر 15 دن یعنی سسرال میں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کا قیام ہوگا اور زیادہ کی نیت سے رہیں گے تو پھر تو ایسی صورت میں پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر اس سے کم کی نیت ہو تو پھر قصر کرنی ہوگی. یہ مسئلہ امید ہے کہ واضح ہو گیا ہوگا. اور اسلام آباد میں چونکہ آپ جاب کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں اور اسلام آباد کو مستقل وطن بنانے کا ارادہ نہیں کیا تو پھر یہاں اگر آپ جب آئیں گے تو 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کریں گے تو پھر پوری نماز پڑھنی ہوگی، اور اگر اس سے کم کی نیت کریں گے تو پھر قصر کرنی ہوگی. اور اگر اسلام آباد کو آپ نے وطن بنا لیا تو ایسی صورت میں اسلام آباد کی حدود میں پہنچ کر آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی. امید ہے یہ مسئلے واضح ہو گئے ہوں گے. سمیع خان صاحب نے ساؤتھ افریقہ سے پوچھا ہے، پلیز بتا دیں قرآن کریم کے ترجمے اور تجوید کے لیے کون سی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں؟ اسلام 360 ٹھیک ہے کیا؟ اس پرفتن دور میں اسلام دشمن عناصر کا کچھ پتہ نہیں. دیکھیں قرآن کریم کے ترجمے کے لیے اور تفسیر کے لیے تہذیب ٹی وی میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو آسان ترجمہ قرآن ہے اسے میں نے ہی ویڈیو ریکارڈ کرایا ہے. وہ آپ جا کر tehzeebtv.com وہاں سے جا کر کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو آسان ترجمہ قرآن ہے وہ پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، اور ویڈیو بھی آپ باقاعدہ ملاحظہ اور سماعت فرما سکتے ہیں. محمد یاسر بن سید محمود آغا ایئرپورٹ روڈ کوئٹہ بلوچستان سے پوچھتے ہیں، اگر فحش اشعار حرام ہے تو ہم لوگ مدارس میں حماسہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ اگر مقصد صرف آداب سیکھنا ہے تو مرقات نے وہ بھی حرام قرار دیا ہے، ان کا پڑھنا، سننا اور یاد کرنا. دیکھیں اس سلسلے میں مسئلے کو سمجھ لیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی رد المحتار کے اندر تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر بحث کی ہے. حاصل ان کا یہ کہ ایسے اشعار جن میں عشق اور محبت کا مضمون ہوتا ہے ان کا پڑھنا اور ان کو استعمال کرنا اس وقت مکروہ ہوتا ہے جبکہ ان اشعار کا مشغلہ بنا لیا جائے. یعنی ایک تو ہر وقت آپ اس کو مشغلہ بناتے ہیں اور اس کے اوپر مداومت اختیار کرتے ہیں. مشغلہ بنانا، مداومت اختیار کرنا یہ غلط ہے. یعنی ایسا مشغلہ آپ نے بنا لیا جس کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے اور آپ شرعی علوم سے تغافل اور غفلت اور کوتاہی برت رہے ہیں. اس طرح کا مشغلہ اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ درست نہیں. لیکن اگر ان اشعار سے مقصود ہے لطائف، نکات، تشبیہات وغیرہ اس کا اظہار کرنا تو اس کی باقاعدہ فقہاء نے وضاحت کی ہے کہ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. اور علماء بدیع نے ان سے استشہاد بھی کیا ہے
کئی سارے احکام، احادیث اور فقہی عبارات کے اندر ان سے باقاعدہ استشہاد کیا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر کے اندر لکھا ہے کہ ایسے اشعار اس وقت ممنوع ہوں گے جب ان میں سے کسی متعین عورت کے بارے میں، زندہ یا مردہ، کسی متعین عورت یا مرد کے بارے میں کوئی صفات ذکر کی جائے اور اس میں عشق کے اور محبت کے مضامین پڑھے جائیں یا ان کی کوئی مذمت کی جائے متعین افراد میں، تو پھر ایسی صورت میں وہ ممنوع ہوں گے۔ لیکن فصاحت و بلاغت کے لیے ان کا ذکر کیا جاتا ہے یا استشہاد کے لیے، تو پھر ان کی تعلیم یا ان کا پڑھنا شرعاً منع نہیں ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ جرمنی سے مسز نور صاحبہ پوچھتی ہیں، اسلامک بینک بھی قرض دیتا ہے اور منافع لیتا ہے، تو اسلامک بینکنگ اور انگلش بینکنگ میں کیا فرق ہے؟ پلیز ڈیٹیل سے گائیڈ کر دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیں، انگلش بینکنگ تو کوئی نہیں ہوتی ہے، البتہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ، غیر اسلامی بینکنگ یا سودی بینکنگ اور غیر سودی بینکنگ، تو بھائی اس کے بارے میں یہ وضاحت سے ذہن میں رکھیں کہ جو سودی بینک ہوتے ہیں وہاں جب آپ پیسہ جمع کراتے ہیں تو وہ جو ڈپازٹ آپ نے کرایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو کچھ آپ نے جمع کرایا وہ قرض ہے، اور وہ آپ کو اس قرض کے اوپر اضافہ دیتے ہیں جو کہ سود ہے۔ مثال کے طور پر لاکھ روپے جمع کرائے، یہ آپ نے قرض دے دیا بینک کو، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو اضافہ کرتے ہیں یہ سود ہے۔ کل قرض جر من پاتن فهو ربا۔ جہاں تک تعلق ہے اسلامی بینک کے اندر اگر آپ مشارکہ یا مضاربہ اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ پیسہ آپ دیتے ہیں وہ آپ قرض کے طور پر نہیں دیتے، انویسٹمنٹ کے طور پر دیتے ہیں، وہ سرمایہ کاری ہے، اسی لیے اس کا پروفٹ جو آئے گا وہ پروفٹ آپ کو ملے گا، اللہ نہ کرے اگر نقصان ہوگا تو نقصان بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ ہے فرق۔ دوسری بات جو آپ نے بینکنگ کے سروسز کے بارے میں یا بینکنگ کے وظیفے اور کام کے بارے میں پوچھا ہے، تو دیکھیں جو سودی بینک ہیں وہ کسی کو لون دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں۔ اب سودی بینک نے کسی کو 1 کروڑ روپے دے دیا مل کے لیے، فیکٹری کارخانے کے لیے، وہ فیکٹری کارخانہ لگائے گا، اس میں نفع ہو یا نقصان ہو، سودی بینک اس کو 1 کروڑ روپیہ دے چکا ہے اور اس کے اوپر وہ اضافی سود لے رہا ہے، 1 کروڑ کی جگہ پہ 1 کروڑ، 3 لاکھ، 2 لاکھ، 1 لاکھ جو بھی ہے، یہ سود ہے، حرام ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اسلامی بینکوں کا یا غیر سودی بینکوں کا، وہ کسی کو لون نہیں دیتا، کسی کو وہ قرض نہیں دیتا، بلکہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ باقاعدہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ باقاعدہ سرمایہ کاری کرتا ہے، وہ باقاعدہ جس کسی کو دے گا وہ کاروبار اور بزنس کے لیے دیتا ہے، تجارت کے لیے دیتا ہے، اور پھر جس کو دیتا ہے وہاں پر نقصان بھی ہو سکتا ہے، اگر نقصان ہوگا تو بینک کو بھی اٹھانا پڑے گا، نفع ہوگا تو بینک کو بھی نفع ملے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ویسے اس کے اور بہت سارے کئی فروق ہیں، ان کو آپ سمجھنا چاہیں تو اسلام اور جدید معیشت و تجارت، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعا برکاتہم کی کتاب ہے، آپ وہاں اس کتاب کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ اس میں پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ رضوان طاہر صاحب نے لاہور سے دوبارہ سوال پوچھا ہے کہ اقامت سے 2 منٹ پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا تھا، آپ نے پچھلے ہفتے والی بات دہرا دی۔ اکثر اوقات مساجد میں جب امام موجود نہیں ہوتا تو لوگوں میں سے کوئی نماز کے وقت سے پہلے مؤذن کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ یعنی مساجد میں جب امام موجود نہیں ہوتا تو لوگوں میں سے کوئی نماز کے وقت سے پہلے مؤذن کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اقامت کہہ سکے، تو بھئی وہ مؤذن کیوں نہیں اقامت پڑھتا؟ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو کیا مسجد میں امام کے مصلی پر جانے سے پہلے ہی کھڑے ہو جانا اور نماز کا انتظار بیٹھ کر کرنے کے بجائے کھڑے ہو کر کرنا درست ہے یا نہیں؟ آپ کچھ سوال واضح کریں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ البتہ اتنی بات میں یہ کہہ سکتا ہوں، آپ نے پھر لکھے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے یہ اکثر اوقات، ہم نے تو ایسا کچھ دیکھا نہیں ہے۔ البتہ صرف یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اقامت کے وقت میں لوگوں کے کھڑے ہونے کا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پیچھے سے اگر امام آتا ہے تو جس صف سے وہ گزرتا جائے ان صفوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے، سامنے سے اگر آتا ہے تو امام کو دیکھ کر کے لوگوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے، اور پھر ایسی صورت میں اقامت اور اقامت کے بعد نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اصولی بات یہی ہے۔ حسان صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا ہے، جب بچہ اپنا پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اس کو اس وقت مٹھائی یا جلیبی وغیرہ کھلانی چاہیے، اس سے وہ اپنا قدم تیز اٹھاتے ہیں۔
کیا بات، اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ شریعت میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر طبی نقطہ نظر سے یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کا کوئی فائدہ ہو، یا جیسے بڑی بوڑھیاں خواتین گاؤں دیہاتوں کے اندر بچوں کی پرورش کے حوالے سے کچھ تجربات رکھتی ہیں، اس نقطہ نظر سے اگر کوئی شخص یہ کام کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، درست ہے. ضمیر خان صاحب نے مقبوضہ کشمیر سے پوچھا ہے ایک مسلک کے بارے میں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں. دیکھیں بات یہ ہے، اگر تو وہ پاکی ناپاکی کے احکام کا، طہارت کا وہ لحاظ کرتے ہوں تو نماز ہو جائے گی، اور اگر پاکی ناپاکی کے احکام کا اور طہارت کا وہ اہتمام نہ کرتے ہوں تو نماز نہیں ہوگی. ابو عتیق اللہ صاحب نے پوچھا ہے، میری حج بیت اللہ کی بڑی خواہش ہے، جب کوئی آتا ہے تو میں اس سے دعا کے لیے کہتا ہوں، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے اور کوئی وظیفہ یا عمل بھی بتا دے. دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے. وظیفہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس وقت حج کا موسم ہو اس وقت، بلکہ اس سے بھی پہلے عام دنوں میں بھی تلبیہ کا اہتمام کریں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ویسے بھی اعلیٰ درجے کے کلمات ہیں، تلبیہ کا آپ اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت حج بیت اللہ نصیب فرمائیں گے. عمل بھی ساتھ میں آپ نے پوچھا تو وہ بھی بتا دیتا ہوں. ایک ڈبہ، ایک گلہ، ایک پاکٹ منی، پاکٹ باکس یا منی باکس آپ ایک اس کا انتظام کر لیں. اس میں اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے ڈالتے رہیں. یہ کوئی ضروری نہیں لمبے چوڑے پیسے، تھوڑے تھوڑے پیسے بھی. ایک وقت آئے گا ان سے کیا پیسے جمع ہونے ہیں، پیسے تو بہت سارے حج کے اوپر لگتے ہیں، لیکن وہ ابھی آدھا کیا پورا کیا، بلکہ وہ کچھ بھی اس کی کوئی مقدار نہیں ہوگی، لیکن اللہ پردہ غیب سے انتظام فرما دیں گے. اس کا بزرگوں نے تجربہ کیا ہے، آئے دن اس کے تجربات ہوتے ہیں. اس سے اصل میں اللہ تعالیٰ وہ خواہش بندے کی دیکھتے ہیں کہ اس کی خواہش اور قلبی تمنا اور آرزو کتنی ہے، پھر اللہ رب العزت انتظام فرما دیتے ہیں. ویسے بھی وہاں کوئی اپنے پیسوں کے بلبوتے پہ نہیں جاتا، بولا ہوا ہوتا ہے وہی جاتا ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں وہی وہاں پر جاتا ہے. سلطان صاحب نے پوچھا، صلاۃ وطر کے دوران دعائے قنوت بھول گیا اور رکوع میں یاد آیا، اب رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھیں یا سجدہ کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں؟ سجدہ کریں، نماز مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں. رشید احمد صاحب نے کراچی سے پوچھا، آج مغرب کی نماز میں 3 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد غلطی سے ہاتھ اٹھا لیے اور فوراً رکوع میں چلا گیا. سورہ فاتحہ کے بعد غلطی سے ہاتھ اٹھا لیا اور فوراً رکوع میں چلا گیا، اب کیا مجھے سجدہ سہو کرنا تھا یا اس کے بغیر بھی نماز درست؟ سجدہ سہو کرنا لازم تھا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. عامر صاحب نے پوچھا ہے، میری اہلیہ کی والدہ کی وفات ہو چکی ہے، لیکن میری اہلیہ کے والد ابھی تک اپنی مرحومہ اہلیہ یعنی بیوی کی والدہ کے نام سے جائیداد اور گولڈ خریدتے ہیں 5 سال گزر جانے کے بعد بھی، تو اب کیا اس میں میری اہلیہ کا حصہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے اور وہ نہ دیں تو کیا گناہگار ہوں گے؟ نہیں، اگر تو وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ ان کے نام سے اگر گولڈ یا جائیداد خریدتے ہیں تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ ان کی اپنی ملکیت ہے، یعنی آپ کے سسر کی ملکیت ہے، آپ کی اہلیہ کے والد کی ملکیت ہے. تو جب وہ والد کی ملکیت ہے تو اس میں آپ کی اہلیہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہے. مفتی غیور گوہر شان نے پوچھا، 2 بیٹی 2 بیٹے، بیوی میں میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو میراث کے مسئلے ہیں وہ آپ باقاعدہ کسی دارالافتاء سے پوچھا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی سارے ورثاء ہوتے ہیں اور اس میں کئی ساری وضاحتیں. اب آپ نے یہ مسئلہ تو لکھ دیا ہے، لیکن اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اس میں کئی ساری وضاحتیں ہیں. انتقال کس کا ہوا ہے؟ اچھا، جس کا انتقال ہوا ہے ظاہر ہے کہ وہ شوہر ہوگا، کیونکہ آپ نے بیوی کا بھی پوچھا ہے. چلیں ٹھیک ہے، اب ذرا بتائیے کہ کیا وہ جو شوہر فوت ہوئے اس کا والد زندہ تھا یا نہیں، اس کی والدہ زندہ تھی یا نہیں؟ تو اب یہ سارے کے سارے سوالات ہیں. اس لیے میراث کے اندر ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. لہٰذا گزارش یہ کہ میراث کے مسائل اس طرح یہاں پروگرام میں نہ پوچھا کرے. اور اصولی بات البتہ بتا دیتا ہوں، لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو اکہرا حصہ. یعنی اگر 1 لاکھ روپے لڑکے کو ملے گا تو 50,000 روپے لڑکی کو ملے گا.
عبدالعظیم المظاہری صاحب نے پوچھا ہے اگر کسی نے نادانی میں یہ کہہ دیا اللہ میرے ہی پیچھے پڑا ہوا ہے، اس سے اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بہت سخت اور کفریہ جملہ ہے اور حرام جملہ ہے. ان کو احتیاطاً تجدید ایمان کرنی چاہیے اور تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے. خالد مسعود باجوہ صاحب نے پوچھا اگر کسی وجہ سے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنی پڑ جائے تو مثل اول سے پہلے پڑھیں یا کہ مثل ثانی سے پہلے؟ دیکھیں ظہر اور عصر کو ایک ساتھ میں اصولی طور پر تو ظہر کو اس کے وقت کے اندر پڑھیں اور عصر کو اس کے وقت کے اندر پڑھیں، اور اگر کبھی یعنی بلکہ اصل فقہ حنفی کا مسئلہ کی یہی ہے، اور اگر جمع کرنا پڑے تو پھر جو مثل ثانی کا اختتام ہوگا اس وقت آپ بالکل اختتام سے ذرا پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھیں اور پھر کچھ دیر رک کر کے عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اس وقت آپ عصر پڑھ لیں. اس طریقے سے دونوں نمازیں جمع ہو جائیں گی، لیکن یہ جمع سوری ہوگی، صورتاً جمع ہے، لیکن ہر نماز ہوگی اپنے اپنے وقت پر. اسی طرح سے کریں. اکرم بلوچ صاحب نے پوچھا کیا صدقہ مسجد میں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، نفلی صدقہ مسجد میں دے سکتے ہیں. نفلی صدقے سے مراد یہ کہ زکوٰۃ نہ ہو اور منت نہ ہو، کفارہ نہ ہو، نظر نہ ہو، فدیہ نہ ہو، فطرہ نہ ہو، قربانی کی کھال نہ ہو. اگر نفلی صدقہ ہو تو وہ نفلی صدقہ آپ مسجد کے اندر دے سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں. عبداللہ نعمان صاحب نے پوچھا ہے اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یہاں ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، دیکھیں وتر کے اندر تیسری رکعت میں دعا پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت پڑھنا واجب نہیں ہے. مسئلہ سمجھ لیں، یعنی آپ نے تیسری رکعت کے اندر کھڑے ہو کر کے جس وقت اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کے بعد دعا پڑھنا تو واجب ہے، کوئی دعا بھی پڑھ لیں، حتیٰ کہ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں، صحیح ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لیں، صحیح ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. قرآن کریم کی کوئی دعا، قرآن کریم کی کوئی دعا نہیں آتی ہے، آپ احادیث طیبہ کی کوئی دعا پڑھ لیں. حتیٰ کہ فقہا نے یہ لکھا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ بھی پڑھ لیا تو بھی کافی ہے. کچھ نہیں آتا، ربی یا ربی کہہ لیا تو بھی ہو گیا. تو پتہ چلا دعا پڑھنا واجب ہے، لیکن دعائے قنوت جو ہم باقاعدہ پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک الی آخری، یہ جو دعائے قنوت ہے اس کا پڑھنا واجب نہیں ہے. تو اگر کسی کو باقاعدہ معروف اور مشہور جو دعائے قنوت ہے وہ اگر کسی کو نہیں آتی ہے ڈزنٹ میٹر، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، صرف اور صرف دعا پڑھ لے تو بھی اس کے وتر ہو جائیں گے. لیکن اگر اس نے دعائے قنوت بھی نہیں پڑھی اور کوئی دعا بھی نہیں پڑھی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے وتر نہیں ہوں گے. اگر بھول کر کے یہ کام کیا ہے کہ اس نے چھوڑ دی ہے دعا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہے. عمیر عزیز میمن نے پوچھا ہے رکوع میں اور سجدے میں جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر تو یہ یقین ہو یا غالب گمان ہو کہ رکوع میں جانے سے یا سجدے میں جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ایسی صورت میں آپ بیٹھ کر کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. خالد مسعود باجوہ صاحب نے اردن سے پوچھا ہے جن کی تنخواہ 80,000 ہوتی ہے اور ان کے پاس کچھ سونا بھی ہو مثلا 1 تولہ، تو کیا وہ سونا کی قیمت چاندی کی قیمت ملا کر زکوٰۃ دیں گے؟ دیکھیں تنخواہ کا معاملہ نہیں ہے، 80,000 روپیہ ہے یا لاکھ روپیہ ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، تنخواہ آئی اس نے کھا پی لیا، اس کا مسئلہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ سونے کے ساتھ کچھ اگر چاندی ہے اور وہ سونا اور وہ چاندی دونوں ملا کر اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جائے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یعنی فرض کرو کہ 1 تولہ سونا ہے اور 1 روپے کی چاندی ہے، صرف 1 روپے کی بھی چاندی، تو سونا اور چاندی دونوں ملا کر کے اب اگر ان دونوں کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنے، یعنی پاکستانی اعتبار سے آج کل کوئی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت 37-38 ہزار روپیہ ہے، تو 37-38 ہزار روپے کے بقدر اگر بن جاتا ہے اور یقیناً بن جاتا ہے کیونکہ 1 تولہ سونا آج کل بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. لیکن اگر سونے کے ساتھ چاندی نہیں ہے، پیسہ ہے، تو بھی سونا اور پیسہ ان دونوں کو ملا کر اگر ان کی مالیت
52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جائے تو بھی ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور آپ نے پوچھا 80,000 روپے تنخواہ، تو اصل بات یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ تنخواہ سے کھاتا پیتا رہے گا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پورے سال میں اس سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو پیسے رہے ہوں گے نا، اور یقیناً کچھ نہ کچھ 1 روپیہ تو کم از کم رہا ہوگا، لہذا ایسی صورت میں اس سونے کو اس پیسے کے ساتھ ملایا جائے گا، اور یقیناً جو صورت آپ بتا رہے ہیں ایسی صورت میں ان دونوں کو ملانے سے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت اس کے پاس بن جاتی ہے، لہذا ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ عمر فاروق صاحب نے پوچھا کہ اگر شوہر بیوی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے نامحرم، یا میں تمہارے لیے نامحرم ہوں، یا یوں کہے تمہارا میرا گزارا نہیں، چلے جاؤ دفع ہو جاؤ، یا یوں کہے کہ میں تو ویسا ہی ہوں، اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو ورنہ خلا لے لو، ان تمام صورتوں کا حکم درکار ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی وضاحت پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں، میراث کے مسئلے ہوں یا طلاق کے مسئلے ہوں تو یہ سارے مسئلے علیحدہ سے آپ لکھیں، اس کا باقاعدہ کسی مستند اہل فتویٰ کے دارالافتاء سے رجوع کریں اور پھر ان سے فتویٰ لیں، کیونکہ طلاق کے مسائل ویری سینسٹیو ایشو، یہ انتہائی حساس ترین مسائل ہوتے ہیں، ان میں بڑی نزاکت ہوتی ہے، بہت زیادہ حساسیت ہوتی ہے۔ اب آپ نے جو جملے لکھے ان میں سے کچھ جملے ایسے ہیں کہ اگر وہ نیت طلاق کی تھی تو طلاق ہو گئی ہے۔ مثلا یہ جو کہا تمہارا میرا کوئی گزارا نہیں، جاؤ چلی جاؤ دفع ہو جاؤ، یا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، یا میرا تمہارے ساتھ واسطہ نہیں، تو دیکھیں ان جیسے الفاظ میں پوچھا جائے گا اس کی نیت کیا ہے۔ اگر اس کی نیت طلاق کی ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر نیت طلاق کی نہیں ہے، وقتی طور پر وہ دفع کرنا چاہ رہا ہے کہ مجھے غصہ ہے، ہٹ جاؤ، نکل جاؤ، یا اس کمرے سے نکل جاؤ، یا جاؤ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، لیکن طلاق کی نیت نہیں ہے، ارادہ طلاق کا نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوگی۔ زبیر چودھری صاحب نے پوچھا ہے مسجد میں بیت الخلاء اور وضو کا مستعمل پانی ایک نالی سے بہانا جائز ہے؟ جائز ہے، وہ چونکہ دونوں پانی کو بہانا ہے، نکالنا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ماجد عثمانی صاحب نے پوچھا جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جرابوں سے کون سی جرابیں مراد ہیں؟ اگر تو کپڑے کی ہے تو ان پر تو مسح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر چمڑے کی ہے اور لیدر کی ہے تو جائز ہے، اور اگر کوئی آج کل کچھ ایسی جرابیں بھی آئی ہیں کہ جو چمڑے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، تو ان میں 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ اتنی موٹی اور اتنے حجم والی ہو کہ کسی گیٹس کی مدد سے وہ پنڈلیوں پر نہ رکے، بلکہ اپنے حجم اور اپنی موٹائی کی وجہ سے پنڈلیوں پر رکے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے اوپر پانی ڈالیں تو وہ پانی نیچے تک نہ جائے، 2۔ نمبر 3، کلومیٹر پیدل چلنے سے بھی تتابع مشی، یعنی پیدل چلنے سے بھی وہ پھٹنے والی نہ ہو۔ اگر یہ 3 شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر ایسے موضوعوں پر، ایسی جرابوں پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی ختم ہو جائے تو پھر ایسی جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ضمیر خان صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، پر یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو قانون بتا دیا ہے، پاکی ناپاکی کے احکام کا اگر وہ امام لحاظ کرتا ہو تو نماز درست ہے، اور اگر پاکی ناپاکی طہارت کے احکام کا وہ لحاظ نہ کرتا ہو تو نماز درست نہیں ہے۔ میں نے یہ جو کچھ مسئلہ سمجھا پڑھا، جو اپنے علم کی روشنی میں بہتر جانا، وہ بتا دیا۔ باقی کچھ کہتے ہیں مکروہ ہے، کچھ کیا کہتے ہیں، وہ پھر آپ ان سے پوچھیے۔ احمد رشید صدیق صاحب نے پوچھا ہے کہ مدرسوں میں آج کل کچھ طلبہ غیر حاضری کرتے ہیں تو مدرسے والوں نے ان کی سزا یہ رکھی، ان طلبہ کا نام موقوف کر دیا جاتا ہے، پھر ان سے مدرسے والے پیسے لے کر ان کا نام بحال کر دیتے ہیں۔ کیا مدرسے والوں کے لیے اس طرح کرنا جائز ہے؟ ناجائز ہے، اور مالی جرمانہ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی پہ تعزیر مالی، یعنی مالی جرمانہ کسی پر لگانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ آج کی نشست میں انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔